نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امام اہل سنن فخر زمین و زمن مجدد اعتمادیہ معید ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیت پر نماز اور کون سی وہ اصل جو اعلیٰ خطر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے اصل الرسول بندگی استاجور کی نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک مر مٹوں میں خواجہ بطحا کی عظمت پر قسم اللہ کی کامل مسلمان ہو نہیں سکتا بمصطفیٰ برسا فیصلہ کی دی ہماوس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولے بیج عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولحق قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے حقیق محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے دامن مصطفیٰ میں آپ آئے رسول تھام لے شہریار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مادل جودی والکرم وعلا آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی ہے. بخاری شریف میں ہے حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. عین حالت نماز میں ہمارے آپ کے آقا و مولا نے انہیں پکارا. جلدی جلدی انہوں نے نماز پوری کی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں بہت پہلے پکارا تھا آنے میں اتنی تاخیر کیوں ہو گئی. کہنے لگے یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا میں نے نماز جلدی جلدی پوری کی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا. اللہ فرماتا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اس کے رسول پکارے تو فوراً ان کی پکار پر حاضر ہو جاؤ. اس لیے مفسرین کرام اور شارحین حدیث فرماتے ہیں اگر کسی خوش نصیب کو عین حالت نماز میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پکارے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے. آقا جو خدمت اس کے سپرد کریں وہ انجام دے. آقا جو کہیں اس کو پورا کرے. جہاں بھیجے وہاں جائے. جو کام کہیں وہ تکمیل تک پہنچائے اور اس کے بعد واپس جب آئے تو شروع سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے پڑھنا شروع کر دے. گویا جب تک اللہ کی عبادت میں تھا عبادت کا ثواب مل رہا تھا اور جب آقا کریم کی پیروی میں لگ گیا جب بھی اللہ کی عبادت ہی کا ثواب مل رہا. بخاری شریف مسلم شریف میں ایک بڑی ایمان افروز روایت ہے کتاب الاذان میں ہے. اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ انس بن مالک کون ہے؟ حضرت ام سلیم کے بیٹے ہیں.
جن کے شوہر نے ایمان لانے کی وجہ سے انہیں طلاق دے دیا تھا، جب آقا کریم مدینہ طیبہ پہنچے تو انصاریوں نے اپنے اپنی حیثیت کے مطابق سرکار کی بارگاہ میں تحفہ محبت پیش کیا۔ حضرت ام سلیم نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا 10 سال کا بیٹا ہے، میں اسے آپ کے حوالے کر رہی ہوں، آپ انہیں خدمت کے لیے قبول فرما لیں۔ اللہ کے پیغمبر نے قبول فرمایا اور 10 سال تک حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے حضرت انس بن مالک نے بہت سی حدیثیں روایت فرمائی ہے۔ ایک دن آقا کریم کا دریائے کرم جوش میں تھا، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اے اللہ، انس کی عمر میں برکت عطا فرمانا، ان کے مال میں برکت عطا فرمانا، اور انہیں میدان محشر میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرنا۔ تو روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ سرکار کی دعاؤں کا یہ نتیجہ تھا کہ پورے مدینے کے لوگوں کے باغ میں ایک مرتبہ پھل آتا تھا، مگر حضرت انس کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتا تھا۔ حضرت انس کے لیے سرکار نے دعا فرما دیا تو حضرت انس کا حال یہ ہو گیا کہ انہوں نے 100 سال سے زیادہ کی زندگی پائی تھی، اور 100 سے زیادہ 106 بتاتے ہیں لوگ کہ 106 اولاد نرینہ اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ کس قدر مستجاب الدعوات تھے۔ ایک دن خادم نے کہا حضور، آپ کے باغ کے پودے سوکھے جا رہے ہیں، بارش نہیں ہوئی ہے اس لیے سوکھ رہے ہیں۔ آقا کریم کے یہ غلام حضرت انس باغ کے قریب پہنچے، عرض کیا مولا میرے باغ میں بارش نازل فرما۔ تو روایتوں میں ہے کہ آسمان سے بارش ہونے لگی اور حضرت انس کے باغ میں پانی گرا، نہ دائیں پانی گرا، نہ بائیں پانی گرا، نہ آگے پانی گرا، نہ پیچھے پانی گرا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، شاہان زمانہ کی جھولی محتاج ملئی کو ہوگا، مگر یہ کہوں گا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محبوب کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محبوب کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یہی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الاذان اٹھا کے دیکھے، فرماتے ہیں بیماری آقا کریم کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے آئی۔ ایک روایت میں ہے کہ 9 وقتوں کی نمازیں حضرت صدیق اکبر نے پڑھائی، دوسری روایت میں ہے 17 وقتوں کی نمازیں حضرت صدیق اکبر نے پڑھائی۔ دوشنبہ کا دن تھا، اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے آپ کے واقع و مولا کی ولادت کا دن بھی دوشنبہ ہے اور وصال کا دن بھی دوشنبہ ہے۔ ظاہری نگاہوں سے آقا جو اوجھل ہوئے وہ دوشنبہ کا دن تھا، تو یہ دوشنبہ کا دن ہے۔ آقا کریم حجرے میں ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر مصلی پر کھڑے ہیں، سارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہے شریعت کا قانون یہ ہے کہ نمازی جب حالت نماز میں کھڑا ہو تو اس کی نگاہیں سجدہ گاہ پہ ہونا چاہیے، سب کی نظریں سجدہ گاہ میں ہیں۔ عین حالت نماز میں بخاری شریف مسلم شریف آپ اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹا دیا۔ ہمارے محترم ناصر مسلک اعلیٰ حضرت مجاہد سنیہ بھائی سہیل صاحب سے آپ پوچھئے، یہ سہیل نظری صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ریاض الجنہ کے بغل میں سرکار کا حجرے پاک ہے۔ اب آپ ذرا سوچو، ایک آدمی سامنے سجدے گاہ پہ نگاہیں جمائے کھڑا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، دائیں کیا ہو رہا ہے، بائیں کیا ہو رہا ہے، اس کے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں چلے گا، مگر بخاری شریف میں ہے اللہ کے پیارے حبیب عین حالت نماز میں اپنے حجرے اقدس کا پردہ ہٹا دیتے ہیں، اور جب سرکار حجرے کا پردہ ہٹاتے ہیں تو مقتدی سے لے کے مقتدا تک، مصلی سے لے کے مصلی تک، امام سے لے کے مقتدی تک سارے لوگ کعبہ کے سمت کو چھوڑ کر کعبے کے کعبہ کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، سید عالم کا دیدار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑے عالم کا
کا دیدار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں، مگر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ان کی نظریں سجدہ گاہ پہ تھی۔ سرکار نے جب حجرے کا پردہ ہٹایا تو صحابہ کو پتہ کیسے چلا کہ سرکار نے حجرے کا پردہ ہٹا دیا ہے؟ لاؤ سرکار کے چہرے زیبا کا دیدار کر لیں۔ تو صالحین حدیث دو باتیں لکھتے ہیں، ایک تو یہ کہ سرکار نے جب حجرے کا پردہ ہٹایا تو پردہ ہٹنے کی ایک خفیف سی آواز ہوئی، اس آواز کو سن کر صحابہ سمجھ گئے کہ آقا کریم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹا دیا ہے، اب ہمیں کہنے دیجیے۔ صحابہ پڑھ تو رہے ہیں نماز، مگر کان حجرے مصطفیٰ کی طرف لگے ہیں، کان مصطفیٰ یعنی رحمت کے حجرے کی طرف لگے ہیں، اور جیسے ہی پردہ ہٹنے کی خفیف سی آواز ہوئی تو مقتدی سے مقتدی تک سارے لوگ دیکھنے لگے۔ اور اگر یہ مان لیا جائے آواز نہیں ہوئی تو پھر آخر صحابہ کو پتہ کیسے چلا؟ جو صالحین حدیث فرماتے ہیں سرکار نے جب حجرے کا پردہ ہٹایا تو نور کی ایسی کرن پھوٹی کہ مسجد نبوی شریف کے باموں تک جگمگانے لگے، اور صحابہ نے سمجھ لیا کہ سرکار نے حجرے کا پردہ ہٹا دیا ہے۔ اب چاہے آواز سمجھ لیجئے، چاہے سرکار کے نور کی کرن آپ سمجھ لیجئے، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، کان حجرے مصطفیٰ کی طرف لگے ہیں، نگاہیں حجرے مصطفیٰ کی طرف لگی ہے، اور اللہ کے نبی کا دیدار کر رہے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے صحابہ نے سوچا لاؤ ہم نماز چھوڑ دیں، آقا کریم کے جلوے زیبا کا دیدار کر لیں، کئی دن سے زیارت نہیں ہوئی تھی، آج زیارت کا موقع مل گیا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے اشارہ فرمایا نماز پوری کر لو، نماز پوری کر لو، نماز پوری کر لو۔ اب آپ ذرا سوچیے اور غور کیجئے، اشارہ کس کو کیا جاتا ہے؟ زبان سے کس سے کہا جاتا ہے؟ اگر کوئی سامنے ہو تو اس سے بھی زبان سے حکم دیا جاتا ہے، سامنے نہ ہو دور ہو تو وہاں بھی حکم پہنچایا جاتا ہے، مگر اشارہ صرف اسی کو کیا جاتا ہے جو دیکھ رہا ہو۔ اور یہ اشارہ کرنا بتا رہا ہے کہ سارے مسجد نبوی کے صحابہ جتنے نمازی تھے سب رخ مصطفیٰ کا دیدار کر رہے تھے، سب چہرے رسول کا نظارہ کر رہے تھے، اس لیے سرکار نے اشارہ فرمایا نماز پوری کر لو، نماز پوری کر لو، نماز پوری کر لو۔ حضرت علامہ اسلم صاحب سے پوچھئے اگر نمازی کا لو قبلہ سے ذرا سا ہٹ جائے، چہرہ پھر جائے، سینہ ہٹ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، اور ظاہر ہے کہ اگر بغل والوں نے ذرا سا دیکھا ہوگا تو بغل سینہ ہٹے انہیں دیدار ہو گیا ہوگا، مگر جو دور کھڑے تھے جب تک پوری طریقے سے نہیں گھومے انہیں نبی کا جلوہ زیبا نظر نہیں آیا۔ اب کعبہ چھوڑ کر سب کعبے کعبہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ آجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آج یہ وہابی جس نے کبھی سرکار کو خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھا وہ کہتا رسول اللہ ہماری طرح بشر ہے۔ ہم نے کہا کیسے کہہ دیا؟ کہا جیسے ان کے منہ میں دانت ہے ایسے میرے منہ میں دانت ہے، جیسے ان کے چہرے پر دو آنکھیں ہیں ایسے میرے چہرے پر دو آنکھیں ہیں۔ اگر سارا مقابلہ دانت اور آنکھ ہی کے ذریعے ہے تو نبی کے سامنے کیوں کھڑا ہے؟ کبھی کسی گدھے کے سامنے کھڑا ہو جا، کہہ دے جیسے تیرے چہرے پر دو آنکھیں ایسے میرے چہرے پر دو آنکھیں، جیسے تیرے منہ میں دانت ایسے میرے منہ میں دانت، جیسا تو ہے ویسا میں ہوں، جیسا میں ہوں ویسا تو ہے۔ کہتے ہیں ہم تو اتنا گھٹیا کیسے سمجھ لیا کہ گدھے کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ اگر تم اتنا گھٹیا نہیں ہو تو اتنا بڑھیا کب سے ہو گئے کہ محبوب خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، رسول خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور صحابہ سے پوچھو جنہوں نے ماتھے کی نگاہوں سے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ہے، بخاری شریف میں مسلم شریف میں ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب حالت نماز میں سرکار کے چہرے پاک کو دیکھا تو ہم کو تو ایسا لگا جیسے گویا قرآن کا ورق کھلا ہوا ہے، ہم اس کا دیدار کر رہے ہیں، ہم اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ اور راوی حدیث حضرت انس کہتے ہیں یہ آخری زیارت
حالت تھی جو ہم نے حالت نماز میں دوشنبہ کے دن سرکار کے چہرے کو دیکھ کے کیا تھا. پھر اس کے بعد سرکار نے پردہ فرما لیا, ہم اس کو سرکار کا جلوہ دیکھ نہ سکے. میں سوچنے لگا یا رسول اللہ, آپ نماز شروع ہونے سے پہلے حجرے کا پردہ ہٹا دیتے, نماز مکمل ہونے کے بعد آپ پردہ ہٹا دیتے, یہ بیچ نماز ہی میں آپ نے پردہ کیوں ہٹایا؟ تو ہمارے خیردہ آقا جانتے تھے 14ویں صدی میں کچھ ایسے عقل کے دشمن پیدا ہو گئے جو کہیں گے نبی کا خیال معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ نقل کفر نباشت, گائے بیل گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدل جہاں بدتر ہے. گائے کا خیال آئے نماز ہو جائے گی, گدھے کا خیال آئے نماز ہو جائے گی, رسول اللہ کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوگی. آقا کریم نے حجرے کا پردہ ہٹا کے دنیا کو قیامت تک کے لیے درس دے دیا کہ دیکھو میرے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے اور میں نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے. منی کے نہیں کا شروع سے پھر سے نماز پڑھو, گویا اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز باطل نہیں, نماز مکمل ہو جاتی ہے. اسی علی کے تاجدار کہتے ہیں یاد محمد یاد خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یاد محمد یاد خدا ہے جس کو عقل سے گھٹاتے یہ ہے. اور یا رسول اللہ میرے پیر و مرشد شیر بیش سنت نے کہا تیرا تو تصور ہے مسلمانوں کا ایمان, تیرا تو تصور ہے مسلمانوں کا ایمان, اور قلب میں نزدیک برسا گاؤں بھی خر بھی پتا چلا گائے بیل گدھے والی نماز ان وہابیوں کو مبارک ہو اور تصور رسول والی نماز ہم سنیوں کو مبارک ہو. احسان مانو بریلی والوں کا, آج ہماری پیشانیاں چمک رہی ہیں ورنہ ہماری پیشانیوں پہ بھی گھٹے پڑ جاتے, ہمارے بھی پائچے اٹھنگے ہو جاتے, مگر یہ بریلی والوں کا احسان ہے, نوازی سے عنایت ہے, کرم ہے اعلیٰ حضرت کا, پلایا جام ہم کو مصطفیٰ پیارے کی الفت کا, بڑا خطبہ زمین پر سرور دی کی امامت کا, تو اے افلاق پر چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا, تو اے افلاق پر چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا. یہی بخاری شریف ہے, یہی باب کتاب الادان ہے. ایک گروہ میں جھگڑا ہو گیا, ہمارے آپ کے آقا صلح کرانے تشریف لے گئے, واپسی میں تاخیر ہو گئی. حضرت صدیق اکبر سے مکبر نے کہا اگر آپ نماز پڑھا دیں تو میں تکبیر کہہ دوں. انہوں نے اجازت دے دی, وہ تکبیر ہو گئی, مصلی پر پہنچ گئے. افضل الخلق بعد الانبیاء یار غار نبی سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں, اتنے میں اللہ کے پیغمبر آ گئے. اور جب سرکار آئے تو یہ تو آپ جانتے ہو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مقتدی بعد میں آئے تو پیچھے جہاں کہیں جگہ مل جائے وہی نیت باندھ کے کھڑا ہو جائے. آقا کریم پیچھے تشریف لائے مگر پیچھے نہیں کھڑے ہوئے, بلکہ بخاری شریف کا جملہ یہ ہے کہ سرکار نے صفوں کو چیرا, پہلی صف کو چیرا, دوسری صف کو چیرا, تیسری صف کو چیرا. گویا آقا نے بتا دیا مقتدی کی شان اور ہے, وہ مقتدا کی شان اور ہے, مصلی کی شان اور ہے, مصلی کی شان اور ہے, امام کی شان اور ہے. اللہ کے پیغمبر ایک دم آگے بڑھے, اور جب صحابہ نے دیکھا نبیوں کا امام آ گیا, رسولوں کا پیشوا آ گیا, تو حالت نماز میں اللہ کے پیارے رسول کے صحابہ تالی بجانے لگے تاکہ صدیق اکبر کو پتہ چل جائے نبیوں کا امام آ گیا ہے. مگر افضل الخلق بعد الانبیاء یار غار نبی حضرت سیدنا صدیق اکبر بہت خشوع خضوع سے نماز پڑھتے تھے. تالی کی آواز پہ بھی انہوں نے دھیان نہیں دیا, وہ نماز پڑھاتے رہے. لوگوں نے جب دیکھا تو اور زور زور سے تالیاں پیٹی, پوری مسجد نبوی شریف تالیوں کی گڑگڑاہٹ سے گونج گئی. اور پھر حضرت صدیق اکبر نے پلٹ کے دیکھا, آقا کریم کو دیکھا, پیچھے ہٹنے لگے. سرکار نے فرمایا ابو بکر مصلی پر کھڑے رہو, نماز پڑھاؤ. مگر جذبہ عشق نے انگڑائی لی, محبت رسول نے تیور بدلا, ایمان میں ڈوبی ہوئی آواز ہوئی, عرض کیا یا رسول اللہ ابو قحافہ
کے بیٹے میں یہ جرأت رہی ہے کہ نبیوں کے امام رسولوں کے پیشوا کے آگے بڑھ کر وہ امامت کر سکے؟ سرکار نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ تالی کا اشارہ عورتوں کے لیے ہے، مرد اگر نماز میں کچھ کہنا چاہے تو سبحان اللہ کہیں۔ اگر نبی کا خیال معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ غلط ہوتا، ناجائز ہوتا، خیال لانے سے لوگ مشرک ہو جاتے تو جیسے تالی سے سرکار نے منع کیا تھا ایسے ہی صحابہ سے کہتے پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز باطل ہو گئی۔ مگر آقا نے یہ نہیں فرمایا، گویا آقا نے ذہن دے دیا ہے نماز میں میرا تصور آ جائے تو نماز باطل نہیں بلکہ نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اور یہی تو رب قدیر فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اس کے رسول پکارے تو ان کی پکار پر حاضر ہو جاؤ۔ احسان ہے بریلی والوں کا کہ آج ہمیں وہ عقیدہ دیا جو قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات سن لیں، بخاری شریف میں ہے مکے کے کافروں نے عروہ ابن مسعود کو بھیجا جاؤ محمد عربی کے دربار کا جائزہ لے آؤ، اگر ان سے مقابلہ کریں تو جیتیں گے کہ نہیں جیتیں گے۔ وہ گئے اور جب واپس آئے تو کہنے لگے خدا کی قسم تم ہی نہیں پوری دنیا کی طاقت مل کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہ ان کے پاس فوج زیادہ ہے، ساز و سامان زیادہ ہے، اسلحے زیادہ ہے۔ کہا نہیں، ان کے ساتھ تو گنتی کے چند لوگ ہیں، اسلحے بھی نہیں ہے، مگر وہ اپنے نبی کے دیوانے ہیں۔ اور دیوانگی کا عالم یہ ہے کہ اگر ان کا نبی وضو کرتا ہے تو نبی کے تلوے کے دھون کے لیے وہ دوڑ پڑتے ہیں۔ اگر ان کا نبی وضو منہ سے کلی کرتا ہے تو نبی کے منہ کے پانی کو لینے کے لیے لوگ دوڑ پڑتے ہیں۔ نبی اگر اپنی ناک صاف کریں تو رطوبت کو لینے کے لیے لوگ دوڑ پڑتے ہیں۔ جسے مل جائے وہ تبرک سمجھ کے چاٹ لیتا ہے، جسے نہ ملے وہ دوسرے کے ہاتھ کی تری لے کر اپنے چہرے پر مل لیتا ہے۔ تو جو قوم اپنے نبی کا پسینہ زمین پر نہ گرنے دے، وضو کے تلوے کا دھون زمین پر نہ گرنے دے، وہ نبی کا خون کیسے زمین پہ گرنے دے گی؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا سے خود بھی محبت کریں، اپنی اولاد کو بھی محبت کریں، اور نبی کے جتنے دشمن ہیں ان سب سے الگ تھلگ رہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت میں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔